اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ شمس کی ترجمے اور تفسیر کا ارادہ ہے، دیکھیے کتنی ہوتی ہے انشاءاللہ۔ سورہ شمس سے پہلے ہم لوگوں نے جو سورہ کی ہے وہ تھی سورہ بلد، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو ربط اور مناسبت ہے سورہ بلد اور سورہ شمس کی، تو ایک تو ہے کہ سورہ بلد میں جو آخر میں ہم نے بات کی تھی نا، اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمہ، ٹھیک ہے، اس پہ سورہ بلد ختم ہوئی تھی، اور یہاں پہ اس صورت میں ذکر آتا ہے قد افلح من، یہ سورہ شمس کی آیات ہے، ٹھیک ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی کچھ اسی طرح کی بات ہو رہی ہے جیسے کہ اس سے پہلے سورہ بلد میں اصحاب میمنہ اور اصحاب مشأمہ کی بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی دو گروہوں کی بات۔ اس کے بعد سورہ بلد میں وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یعنی دو راستے، خیر اور شر کی راہوں کی بات ہوئی تھی سورہ بلد میں، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، فجور اور تقوی، ٹھیک ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ ہے کہ اس کی ہدایت یعنی خیر اور شر کی ہدایت کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ بلد کے خاتمے پہ کیا تھا کہ کافروں کے جو آخری جو احوال ہیں، جو بھی ان کے حالات ہیں، اس کا بیان کیا گیا تھا، اور اس صورت کا جو خاتمہ ہے وہ بھی کفار کی جو دنیاوی حالات ہیں ان کا ذکر ہے کہ اس کے آخر میں قوم ثمود کا جو ان کی جو ہلاکت، ان کی جو بربادی ہوئی تھی، اس کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ ایک جو بہت بڑی مناسبت جو ہے وہ یہ ہے کہ خیر کی رہنمائی اور شر سے بچنا ہے نا۔ تو اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو روشنی تھی، جو وحی کی جو روشنی تھی، اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب روشنی آتی ہے تو تبھی جو خیر اور شر اس کے بیچ میں تمیز اس کے بعد ہی آ پاتی ہے نا، یعنی کہ جو وحی کی جو روشنی ہے اس میں اس کے ذریعے سے پھر خیر اور شر کی رہنمائی ہو پاتی ہے نا۔ اور یہ کہ اس کے علاوہ ربط یہ کہ لفظی اور جو معنوی ہیں ان کی بات تو ہو گئی ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی اتنی آیتوں کا ترجمہ تفسیر کرتے ہیں اور پھر آگے انشاءاللہ اس کے آگے پھر پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ بھی اگر دیکھیں تو جو شروعات ہے سورہ کی وہ کیا ہے؟ قسمیں، ٹھیک ہے، اور قسموں کی بات اس سے پہلے ہم لوگ کر چکے ہیں کئی بار، ہے نا۔ اور یہ کہ ایک بات جو ہوئی تھی جب صورتیں شروع ہوتی ہیں تو اس میں ایک ہوتا ہے نا نسبت زوجیت، یعنی کہ ان کے پیئرز ہوتے ہیں یا کسی طرح سے یہ ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتی ہیں، ہے نا۔ تو اب جو یہ صورتیں جو آ رہی ہیں تو سورہ شمس کی شروع کی 8 آیات میں قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئے گی سورہ لیل کی شروع کی 3 آیات جو ہیں ان میں قسمیں ہیں، اور اس کے بعد آئے گی سورہ ضحیٰ، اس میں شروع میں 2 قسمیں ہیں، اور پھر انشراح ہے اس کے بعد والی سورت جس میں کہ کوئی بھی قسم نہیں ہے اور براہ راست کلام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 صورتیں جیسے ایک
پیئر اپ ہو کے، اور یہ پورا ایک مکمل ایک جو بھی ٹاپک ہے وہ بتاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کو جو ہے وہ سورہ نور و ظلمت یعنی اندھیرا اور اجالا، روشنی کی بات جو ہوئی ہے وہ ان صورتوں میں بہت واضح طور پہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو بات یہی ہے کہ جو پہلے بھی بات کئی بار ہو چکی ہے کہ یہ پورا جو عالم ہے ہم لوگوں کا، تو اس میں جو کائنات ہے، ٹھیک ہے، یعنی آفاق جو ہے، یعنی جو ہماری سراؤنڈنگس ہے، انوائرمنٹ جو ہے وہ، اور ہم لوگ خود انڈیویجولی جو ہم لوگ ہیں، یعنی جو ہماری نفس ہے، دونوں میں اپوزٹس ہیں. مطلب یہ کہ جیسے فار ایگزامپل ہوتا ہے نا کہ کوئی بلندی ہے تو پستی ہے، اونچائی ہے تو گہرائی ہے، ٹھیک ہے، روشنی ہے تو تاریکی ہے، یعنی روشنی ہے تو اندھیرا ہے. یہ سب اپوزٹس ہیں نا، آسمان ہے تو زمین ہے، خیر ہے تو اس کے ساتھ کیا آتا ہے، شر ہے نا. اور اسی طرح سے ذکر والانثی، سورہ لیل میں اس کی بات آئے گی، تو یعنی کہ اگر میل ہے تو فیمیل ہے. تو یہ سب اپوزٹس ہیں جن کی بات ہوئی ہے نا. اور اگر ہم لوگ خود اپنے آپ کو دیکھیں اور اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اپوزٹس ہیں، یہ جو تضاد جو ہے، یہ صرف باہر کی چیزوں میں نہیں ہے، اپنے اندر بھی ہے نا. یعنی کہ ہم لوگوں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ خیر اور شر ہوتا رہتا ہے. بیچ میں کبھی خیر کے خیالات آتے ہیں، کبھی نیکی بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ ابھار لاتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ ہمارے اندر ہی وہ شر بھی موجود ہے، جو کبھی کبھی ہم لوگ خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ اندر جو ہے وہ شر کا جو ایک وہ ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے نا. اور یہ ہے کہ جو شروع کی جو قسمیں ہیں ہے نا، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور اس میں ترجمہ جو ہے وہ دو مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب کیا ہے، شمس کہا جاتا ہے سورج کو، اور ضحیٰ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، ضحیٰ اصل میں کہا جاتا ہے سورج کی روشنی کو، ٹھیک ہے. کئی مرتبہ کئی جگہ پہ یہ پورے دن کی جو روشنی ہے اس کو بھی ضحیٰ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ویسے ضحیٰ کا وقت کیا ہے، وہ وقت ہے جب کہ سورج پوری طرح سے نکل چکا ہو، یعنی سن رائز پوری طرح سے ہو چکا ہو اور ہم سورج کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ یہاں پہ جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے سے قسم کھائی گئی ہے. اور یہ ضحیٰ جو ہے یہ صرف سورج کو ہی جس کو کہتے ہیں کہ سورج کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی اور چیز کی روشنی اگر ہے تو اس کے لیے ہم ضحیٰ کا استعمال نہیں کر سکتے. صرف وہ جو سورج کی جو روشنی جو پھیلتی ہے، جو اس کی ایک گرمی تپش روشنی وہ جو بھی ہے، صرف ضحیٰ جو ہے وہ صرف سورج کی روشنی کے لیے آتا ہے، سورج کے لیے آ سکتا ہے. اس کے علاوہ جیسے ٹارچ ہے، کوئی لیمپ ہے، کچھ اور اس طرح کی چیز ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ ضحیٰ کا نہیں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، استعمال نہیں کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک. اب جو پہلی بات جو ہے والشمس وضحاها، ٹھیک ہے، کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، یا اس کی گرمی، یا اس کی جو روشنی ہے اس کی، ٹھیک. اب اس کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے، ظل یعنی سایہ. تو ضاد ہا ہا یہ ہے ضحیٰ، یا پھر ضاد ہا یا، یہ ہم لوگ صلاۃ الضحیٰ جو پڑھتے ہیں نا، یہ جو چاشت کی نماز ہے، یہ بھی اسی سے ہی آیا ہے کہ جب سورج مکمل طریقے سے پورا اوپر آ چکا ہو، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے صلاۃ الضحیٰ آتا ہے. یہ نفل نماز ہوتی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام کرتے تھے، ہے نا. اور اس کے لیے آیا ہے کہ ضحیٰ کی جو چاشت کی نماز ہے وہ کیا ہے، ہر جوڑ کا صدقہ ہے، یعنی انسان کے ہر جوڑ کا صدقہ جو ہے وہ چاشت کی نماز یعنی صلاۃ الضحیٰ ہے، ٹھیک. اب اس کے بعد والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج غروب ہونے کے بعد آئے، ٹھیک ہے. اب اس کا الگ الگ ترجمہ ہے، ٹھیک. ایک تو ترجمہ ہم نے یہ پڑھا، اور دوسرا ترجمہ کیا ہے، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے، ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے سے کیا مراد ہے، اس کے پیچھے سے مراد ہے کہ سورج کے پیچھے آئے،
ٹھیک ہے. یہاں پہ دو لفظ ہیں. قمر، قمر تو چاند کو کہتے ہیں. طلا جو ہے تا لام یا، اس کا ثلاثی مجرد ہے، اس کو یہ پیچھے پیچھے چلنا اس کو طلا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو فالو کرنا، اگر سمجھنے کے لیے فالو کرنا، وہ ہوتا ہے طلا. اور اسی سے ہی آتا ہے تلاوت. تو ایک ہے طلا یتلو تلاوتن اور ایک ہے طلا یتلو تلون. تو طلا یتلو تلاوتن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، یعنی کوئی چیز سامنے ہے، کچھ اس کو پڑھنا. ٹھیک، اور یہ کہ کسی چیز کو پڑھنا. ٹھیک ہے. اور طلا یتلو تلون جو ہے یہ ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے 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 اس کو فالو کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور تلاوتن یہ بھی ایک طرح سے یہ ہے کہ جب تلاوت جو ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہے ہوتا ہے کہ ہم جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں، ہے نا، یعنی جو لکھا ہے اس وہ پڑھا جا رہا ہے. تو وہ بھی کیا ہے، اگر ایک طرح سے دیکھیں تو مطلب اس کا بھی کیا ہے کہ فالو کر رہے ہیں، ہے نا، فالو دا ٹیکسٹ. ٹھیک. اب فالو کرنے کے لیے ایک تو آتا ہے جو ہم لوگ پہلے بھی یہ لفظ پڑھ چکے ہیں، اتباع. ٹھیک ہے، اتباع ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو ایک جو ظاہری طور پہ ہم فالو کرتے ہیں اس کو طلا کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جو باطنی طور پہ جو ہم فالو کرتے ہیں اس کو اتباع کہا جائے گا. ٹھیک. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ہے نا، فاتبعونی یعنی تم اتباع کرو میری. ٹھیک. تو اتباع جو ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. ٹھیک. تو یعنی کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ان کی سنت ہے، تو وہ ہم ان کی محبت میں کرتے ہیں. اور وہ جو فالو کرنا ہے وہ ظاہری اور باطنی، یعنی کہ جو فزیکل ہے اور اندر سے بھی ہم اس کی اتباع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ جو فالو کرنا ہوتا ہے وہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے. ٹھیک. تو فالو کرنا دونوں میں آ گیا، اتباع بھی اور طلا بھی. لیکن طلا جو ہوتا ہے وہ ظاہری طور پہ فالو کرنا، اور اتباع جو ہوتا ہے وہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے فالو کرنا. ٹھیک. اب اس میں ایک جو چیز اور سمجھ میں آ گئی، وہ کیا سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ چاند کی قسم کھا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ جیسے کہ وہ اس کا پیچھا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے ایک بات جو ہم لوگوں کو خود بھی سمجھ میں آئی وہ کیا ہے کہ قرآن شریف سے خود بھی پتہ چل رہا ہے نا کہ چاند جو ہے وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، یعنی کہ اس کا ایک سمجھ لیجئے کہ سب آرڈینیٹ کی پوزیشن آ گئی، ہے نا. اور ایک اور جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ بھی کہ چاند کا اپنا ایک وہ نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، وہ لائٹ ہے جو کہ سورج سے ریفلیکٹ ہوتی ہے نا، تبھی وہ اس کو فالو کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے آ رہا ہے. اور دوسرا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب سورج چلا جاتا ہے تو پھر چاند آتا ہے. ٹھیک. یعنی کہ اس کے پیچھے آتا ہے، اس کے بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں مطلب اس سے پتہ چل رہے ہیں. ٹھیک. وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا، اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو خوب روشن کر دے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی دوسری آیت بھی کر لیتے ہیں، وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ سورج کو چھپا دے. ٹھیک. اب اس میں دیکھیے ایک جس کو کہتے ہیں کہ استعارہ استعمال کیا گیا ہے کہ گویا کہ ایسے ہے کہ جب دن کی روشنی ہوتی ہے تو پھر سورج خوب روشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور رات جب آتی ہے تو وہ سورج کو چھپا دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو تھوڑا سا اور سمجھ لیتے ہیں. ایک تو ترجمہ ہم نے یہ پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ اسے روشن کر دے. ٹھیک ہے. اور ہا جو ہے یہ بار بار جو ہا کی ضمیر جو ہے وہ شمس یعنی سورج پہ جا رہی ہے. ٹھیک. اور اس میں ایک کچھ قول یہ بھی ہیں کہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ کہیں اور بھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی ابھی بات کرتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ اچھا جلا ہا جو ہے، جلا جیم لام یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اجاگر کر دینا، مطلب اس کو بہت روشن کر دینا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جیسے کوئی لیمپ ہوتا ہے، اور لیمپ جو ہے اس پہ وہ ڈھکا ہوا ہے کسی چیز سے.
ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے اس کے اوپر جو ایک پردہ سا پڑا ہے یا کالک جمی ہوئی ہے یا کہ کچھ اور چیز سے وہ ڈھکا ہوا ہے، جب اس کو ہٹا دیتے ہیں تو اس کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ جلا. ٹھیک ہے، جلا تجلیہ. تجلیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنی پوری جو ایک بریلینس ہے، جو اس کی پوری روشنی ہے، وہ دکھا سکے اپنی. ٹھیک ہے، تو اس کو تجلی کہا جاتا ہے، تجلیہ. ٹھیک ہے، تو ایسے تعبیر کیا گیا ہے کہ گویا کہ دن جو ہوتا ہے وہ سورج کو ایک موقع دیتا ہے اپنی روشنی دکھانے کا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے رات جو ہوتی ہے وہ سورج کی اس روشنی کو گویا کہ اپنی چادر میں ڈھانپ لیتی ہے. ٹھیک ہے، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے. ٹھیک، اور رات کی وہی جیسے کہ گویا کی رات کی چادر نے سورج کو چھپا دیا ہے. ٹھیک، اور یہ جتنی بھی ابھی تک کی جو قسمیں ہیں وہ کس پہ گھوم رہی ہیں، مطلب یہ کہ فوکس جو ہے اس میں کیا ہے؟ سورج. ٹھیک ہے، کہ سورج کی ہی بات ہو رہی ہے. پہلی آیت میں تو سورج کی بات واضح طور پہ ویسے ہی ہوئے. پھر والقمر اذا تلاہا، ہا کی ضمیر کس پہ ہے؟ سورج پہ. والنہار اذا جلاہا، یہاں پہ بھی ہا کی ضمیر سورج پہ ہو گئی. اور اس کے بعد واللیل اذا یغشاہا، یہاں پہ بھی اس کی ضمیر ہو گئی سورج پہ. ٹھیک، اب اس کے بعد کیا ہے؟ والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی. ٹھیک، اب یہاں پہ جو ہے یہ الگ الگ اقوال ہیں، کیونکہ اس کا ایک ترجمہ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اسے بنایا، یعنی کہ جیسا کہ اس آسمان کو مستحکم کیا ہے. ٹھیک، کہ ایک ترجمہ ہو گیا قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، اور ایک اور جو ترجمہ ہوا وہ کیا ہوا کہ قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اس آسمان کو بنایا یا اس آسمان کو مستحکم کیا. یعنی آسمان جو ہے وہ ہم لوگ یہ پہلے کی صورتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ آسمان جو ہے وہ کسی کی علو شان، یعنی کسی کے اس مرتبے کا مظہر ہے. یعنی کہ آسمان کو دیکھو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی، ہے نا. یعنی کہ کسی کی شان، کسی کی علو شان مطلب یہ کہ کسی کی بہت بڑی، بہت اونچی اعلیٰ شان جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ آسمان. کسی کی ربوبیت کہ ہے کوئی جو اس کا بھی رب ہے، کوئی ہے جس نے اس کو بنایا ہے نا. اور کیسا آسمان بنایا ہے، یعنی کیسے اس کو اٹھایا ہے، کیسے اس کو بلند کیا ہے، کیسے اس آسمان کو مضبوط کیا ہے، اس کی جو عظمت ہے وہ پتہ چل رہی ہے اس آسمان کی بلندی اور اس کی بڑائی سے. ٹھیک، اور اس کے بعد کیا ہے؟ بنا جو لفظ ہے بنا، اسی سے ہی بنا جو ہے وہ عمارت کو کہتے ہیں عربی میں، اور بنا جو ہے بنا کہتے ہیں عربی میں تعمیر کرنے کو. ٹھیک ہے، اور اسی تعمیر سے عمارت آتا ہے. ٹھیک، اور یہاں پہ یہ جو ما آ رہا ہے نا، والسماء وما بناہا. ٹھیک ہے، تو ما کے دو مطلب دو مراد لے سکتے ہیں. اسی وجہ سے اس کے ترجمے جو ہیں وہ مختلف کیے گئے ہیں. یعنی مفسرین اکرام نے کچھ نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس کے بنانے والے کی قسم کھائی ہے، اور کچھ نے ترجمہ کیا ہے کہ جیسے کہ قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اسے بنایا. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو اگر ماں سے مراد یہ ہے کہ کون یا جس نے، ماں کو اگر من مراد لے کہ قسم ہے آسمان کی اور جس نے اس کو بنایا، ٹھیک ہے، تو ماں پھر اس کا مطلب ماں بمانے من ہو جائے گا. اور ماں اگر مصدریہ لیں گے تو پھر اس سے مطلب یہ ہو جائے گا کہ کیسا اس کو بنایا ہے، مطلب کتنا عالیشان، کتنا خوبصورت، کتنا عظیم، کتنا پختہ، کتنا مستحکم، جو بھی لفظ استعمال کر لیں اس کے لیے، کہ کیسا اس کو بنایا ہے نا. پھر بنا سے ایک اور جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اس کو بنایا گیا. ٹھیک، یہی ترجمہ ہوا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وقت ایسا بھی تھا جب کہ وہ آسمان نہیں تھا.
ٹھیک. اور یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں نا، دیکھیے تفسیر میں بہت ساری تفصیل آتی ہے نا، تو اس میں پھر بہت سارے جو الگ الگ مختلف عقائد کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، تو ان سب کے لیے جوابات پھر ان تفاسیر میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ جیسے ایتھیسٹ ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی ہے نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، بس سب کچھ تھا وہ اپنے آپ بن گیا اور وہ ہے. تو ان ہر جو جس کو کہتے ہیں نا عقائد فاسدہ، جو باطل جو عقیدے والے ہیں، ان سب کے جواب انہی تفسیر سے دیے جاتے ہیں. تو اس لیے تفسیر جو ہوتی ہے وہ بہت لمبی اور وہ ہو جاتی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ لمبا نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو کچھ جو چیزیں ہیں کہ اس سے اور تو کچھ نہیں، لیکن ہاں یہ ہم لوگوں کو آ جائے گا کہ جو قرآن شریف کی جو ایک طرز ہے، جو ایک طریقہ ہے، تو وہ اپریشیٹ تو کم سے کم ہم لوگ کر سکتے ہیں، ہے نا. تو بنا جو لفظ آیا ہے، تو اس سے اپنے آپ یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ سب پہلے نہیں تھا، یہ کبھی نان ایگزسٹنٹ بھی تھا، پھر اس کو بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ تلا یا پھر جلا، یہ سارے وربز ہیں، اور وربز سے مطلب یہ ہے، اگر یہاں پہ وربز استعمال ہوئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے نہیں تھے، یہ وقت کے اعتبار سے کوئی وقت تھا جب ان کی شروعات ہوئی ہے نا. ٹھیک. تو یہ ہے. اور بنا ہوتا ہے بنانا. ٹھیک ہے. یعنی تعمیر کرنا، اور تعمیر وہ اس طرح سے کرنا کہ آپ کچھ چیزوں کو ملا کے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک چیز بنائیں، اور اس طرح سے اتنی خوبصورتی سے وہ چیز بنے کہ اس کے بعد پھر یہ نہ پتہ چل جائے، مطلب بیچ میں آپ کو کہیں کوئی گیپ، کوئی کریک، کچھ نقص اور خامی آپ کو نہ نظر آئے. وہ ہوتا ہے بنا. با نون اور حمزہ، بنا. ٹھیک. والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی جیسے کہ اسے بچھایا. ٹھیک. اور اس کا ایک دوسرا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ اور قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی. ٹھیک. اب یہاں پہ بھی وہی ہے کہ ما جو ہے وہ ما بمانے من بھی آ سکتا ہے، یا ما جو ہے وہ مصدریہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور یہ سب چیزیں بتا کے کیا ہے کہ ہم لوگوں کا دھیان اللہ تعالیٰ اس طرف کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی اتنی اس کو کہتے ہیں نا ریمارکیبل جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نظروں کے سامنے رکھی ہیں، تو ان کو بھی دیکھیں گے تو ہمیں اللہ دکھائی دے گا، سمجھ میں آئے گا، یہ پتہ چلے گا کہ ہاں کوئی ہے اس چیزوں کا بنانے والا. اور جو ان کی جس کو کہتے ہیں نا عظمت ہے، جو اتنی گرینڈ ہے، اتنی بڑی ہیں، اور یہ کہ ہم اگر کھڑے ہو جائیں تو نظر ہماری وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے جہاں تک کہ یہ ساری چیزیں جو آفاق کی ہیں وہ جاتی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے کمتر اور کتنے جس کو کہتے ہیں نا کہ چھوٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں یہ کس قدر بڑی ہیں. اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات، یعنی کہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں تمام مخلوق میں بہترین جو شان دی ہے وہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال ارض کہتے ہیں زمین کو، وما طحاها. ٹھیک ہے. اب طحاها کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طحا کہا جاتا ہے بچھانے کو. ٹھیک ہے. جیسے دسترخوان بچھایا جاتا ہے، لے ڈاؤن کرنا جیسے ہوتا ہے نا، پھیلانا. ٹھیک. اور یہ جو ہے یہ اسی طرح کا ایک لفظ استعمال ہوا تھا دحاہا. ٹھیک ہے. سورہ نازیات میں ہم لوگ یہ کر چکے ہیں. تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی لفظ ایک بار ہی قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک. اور یہ ساری قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ جو چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ہمارا دھیان اس طرف متوجہ کریں کہ ہم یہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ جو مخلوقات ہیں، ان کی طرف ہم اپنا دھیان متوجہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے ذریعے سے بھی سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات شروع میں ہوئی تھی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تضاد ہیں، یعنی کہ اپوزٹس ہیں. ٹھیک ہے. سورج اور چاند ہے، دن اور رات ہے،
ہے نا. یعنی کہ اگر ویسے دیکھیں تو یہ سب کانفلکٹنگ چیزیں ہیں، اس طرح سے کہ جب سورج ہوتا ہے تو چاند نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب چاند ہوتا ہے تو سورج نہیں ہوتا ہے، جب سورج چلا جاتا ہے تب چاند نکلتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت چاند جا چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب دن ہوتا ہے تو اس وقت رات نہیں ہوتی، جب رات آتی ہے تو دن جا چکا ہوتا ہے. تو یہ ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے تضاد ہیں، اپوزٹس ہیں، یہ دونوں کو ایگزسٹ نہیں کرتے، لیکن یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں تبھی دنیا کا نظام چلتا ہے نا. کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس طرح سے ایک کوآرڈینیشن میں نہیں چلیں گی تو کیا ہوگا، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو بنائی ہیں ان کو ایک، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک نظام کا پابند کر دیا ہے، ٹھیک ہے. ایک وقت ہوتا ہے جو سورج کا وقت ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے جو چاند کا ہوتا ہے، ایک اسی طرح سے وقت دن کا ہوتا ہے اور رات کا بھی ہوتا ہے. اور یہ جتنی بھی یہ سب چیزیں ہیں نا، یہ جو جس نظام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے یہ اسی نظام پہ چلتی ہیں. یہ جس کو کہتے ہیں کہ جو بھی حکم ہے اس کو توڑ کے طغیانی نہیں کرتی ہیں، یعنی کہ سرکش نہیں ہوتی ہیں، یہ جو بھی رولز ہیں ان کو فالو کرتی ہیں، ہے نا. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رولز اور پرنسپلز جو بھی ریگولیشنز دیے ہیں وہ ان کو فالو کرتی ہیں، یعنی کہ ڈسپلن میں رہتی ہیں پورے وقت. یہ ساری چیزیں، اگر یہ سورج یا پھر یہ چاند یا جو بھی جتنے بھی پلانٹس ہیں اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ان میں جس کو کہتے ہیں نا لمحے بھر کا بھی اگر فرق آ جائے گا یا سپیڈ میں یا پھر ان کی موومنٹ میں، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر جو ہے وہ ہماری دنیا پہ ہوگا، ہے نا. مطلب یہ جو ارتھ، یہ جو پلانٹ ارتھ ہے اس پہ اثر ہوگا، اور یہ تو ہم سب لوگوں کو پتہ ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اس کی پابند ہو رہتی ہیں ہمیشہ، ہے نا. یہ طغیانی نہیں کرتی ہیں، نہ یہ سرکشی کرتی ہیں. اب یہی جو تضاد چیزیں ہیں، یہی جو اپوزٹس ہیں، یہی ہمارے اندر یعنی ہمارے نفس میں موجود ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں چیزیں، وہ جو دونوں تضاد چیزیں ہیں، جو دونوں اپوزٹس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی دیے ہیں، ٹھیک. اور یہ ہے کہ یہ جب بیلنس میں چلتا ہے تب انسان کا نظام چلتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک. اور اگر اس میں سے طغیانی اگر بڑھ جائے گی، یعنی کہ اگر کوئی بھی ہم جو ایک بیلنس جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے جس کو کہتے ہیں نا کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھ اور فہم دیا ہے، اگر ہم وہ بیلنس بریک کریں گے تو اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے، یعنی اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ ہم کو خود بھگتنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ویسے بظاہر یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آفاق کی بات کی اور آفاق کے بعد پھر انفس کی بات کی، یعنی کہ جو ہماری سراؤنڈنگز ہیں ان کی بات ہو گئی. جب وہ بات کر کے اللہ تعالیٰ نے اس طرف جب دھیان ہمارا دلا دیا، متوجہ کر دیا، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری جو جانیں ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب کیا ہے آگے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اس کو درست بنایا، ٹھیک ہے. اور اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہوگا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جیسا کہ اسے برابر کیا، ٹھیک ہے. یعنی کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے یہ نفس انسانی بنایا، وما سواہا، اور اس کو برابر کیا، درست کیا. یا جیسے ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں نا، خلق فسوا، تو فسوا میں اس کی بہت تفصیل پہلے بھی آ چکی ہے نا. یعنی کہ اس کی نوک پلک سنواری، اس کا تسویہ کیا. تسویہ کرنا کیا ہوتا ہے، برابر کرنا، ہموار کرنا، درست کرنا، مزین کرنا، یا پھر توازن پیدا کرنا، ایک بیلنس بنانا، ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، نفس جو ہے اس کا ترجمہ بہت طرح سے ہوا ہے، تو وہ بھی ابھی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نفس انسانی جو ہے وہ بنایا اور اس کا تسویہ کیا، ہے نا. یعنی اس میں ایک توازن پیدا کیا، اس کو مزین کیا، اس کو درست کیا، اس کو برابر کیا، اس کو
ہموار کیا. ٹھیک ہے. اور اگلی آیت جو ہے وہ اسی تسویہ کی تفصیل ہے. تسویہ کیا ہے؟ تسویہ ایک تو دیکھیے ظاہری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فار ایگزامپل ہماری 2 آنکھیں ہیں، ٹھیک، تو آنکھیں جو ہوتی ہیں تو 2 آنکھوں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک امیج بنتی ہے ہمارے ریٹینا پہ، ٹھیک ہے. اور اگر آنکھ میں کچھ پرابلم ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی کچھ بھی پرابلم ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ امیج جو ہے وہ پراپر نہیں بنتی ہے اور ہم کو پھر کیا ہوتا ہے، دھندلا دکھائی دینے لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا تسویہ کیا ہے نفس انسانی میں، ہے نا، تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قانون رکھا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک اخلاقی قانون موجود ہے ہمارے اندر. ٹھیک. اور اس کی بات پھر آگے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے دل میں اس کی بدی اور اس کی نیکی ڈال دی. ٹھیک ہے. یا پھر الہام کر دی اس کو، اس کی نیکیاں یعنی بچاؤ والی باتیں، اور اس کا فجور. اور فجور کا جو ترجمہ ویسے اگر لفظی کریں گے تو کیا ہے، پھٹ جانا. ٹھیک ہے. تو فجور کیا ہے کہ دیکھیے بیسکلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نیکی اور بدی کا ایک شعور رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نیکی اور بدی جو ہے یہ چاہے کوئی ایمان والا ہو چاہے نہ ہو، لیکن وہ جو ہے وہ شعور سب کے اندر ہے. اور یہ بات پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہے نا، کہ جھوٹ بولنا، کسی سے بدتمیزی کرنا، کسی کو مارنا، کسی کو مار ڈالنا، کسی سے جھگڑا، چوری، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہر ریلیجن میں یا ہر انسان کے لیے یہ چیزیں بری ہی ہیں، ہے نا. اور ایمان جب آتا ہے تو اس کے ساتھ پھر اس میں اور نکھار آنے لگتا ہے. لیکن فطرت انسانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں، یہ شعور رکھا ہوا ہے نا. اور جو ہمارا نفس جو ہے نا، وہ پھر اب اس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک. تو جب انسان کا جو نفس ہے اس کا تقاضا جب ابھرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اندر ایک ٹینشن ڈیولپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور انسان پھر اس کو کنٹرول کرتا ہے. اگر یہ کنٹرول اس کا مضبوط ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے نفس کو قابو میں کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پہ خواہش ہے، بھوک لگی ہے انسان کو، ٹھیک ہے، تو خواہش ہو رہی ہے کھانے کی، لیکن کیا ہے کہ یہ ہے کہ کھانا پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے یہ نہیں پتہ. ٹھیک. تو کیا کرے گا انسان کہ انسان اپنے آپ کو پھر کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا. وہ جو بھوک ہے، وہ جو خواہش ہے، اس کو کنٹرول کرے گا. اگر وہ کنٹرول کر گیا تو پھر کیا ہے کہ وہ بچ گیا، اور اگر وہ کنٹرول نہیں کر پایا تو وہ کیا ہوا کہ حرام میں پڑ گیا. ٹھیک ہے. یہ ایک مثال ہے. ٹھیک. اب فجرہ ہوتا ہے پھٹنا. ٹھیک. اور فجورہا یعنی نفس کا فجور. ٹھیک ہے. یعنی نفس کا پھٹ پڑنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے اس کو نظر انداز کر دیا جب اس نفس نے. ٹھیک ہے. اور اپنا جو ایک اندر جو خواہش ہے، ٹھیک ہے، اس خواہش کو مان لیا. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا کہ خواہش کی تکمیل جب ہو گئی تو کیا ہے کہ گویا کہ اس کا جو کنٹرول ہے وہ ختم ہو گیا اور وہ نفس جو ہے وہ پھٹ پڑا. ٹھیک. اور فجرہ کے لیے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے جس میں منافق کی نشانیاں بتائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کیا بتایا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے نا، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پھر خلاف ورزی کرتا ہے. جب اس کو امین بنایا جاتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے. اور ایک جو چوتھی جو نشانی بتائی وہ کیا ہے، اذا خاصم فجرہ، کہ جب کہیں وہ جھگڑتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جب کہیں جھگڑے تو پھٹ پڑے یعنی آپے سے باہر ہو جاتا ہے. یعنی کسی سے اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ پھٹ پڑتا ہے، یعنی پھر اس کے اوپر کوئی کنٹرول اپنے اوپر نہیں رہتا ہے، نہ اپنی زبان پہ، نہ اپنے انداز میں، نہ اپنے لہجے میں، نہ اپنے الفاظ میں، اس کو کوئی کنٹرول نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اپنی جو خودی ہے، اپنی انا سے وہ بے قابو ہو جاتا ہے اور وہ پھٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے فجرہ، فجور. ٹھیک. یہاں پہ
جو بات ہو رہی ہے فجور، تو نفس جو ہے ہم لوگوں کے جو ایک انڈیویجوالٹی ہے، ایک جو انڈیویجول ہے، تو اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہے نفس حیوانی، ٹھیک، جو اینیمل انسٹنکٹس جس کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے نفس روحانی، ٹھیک. اب نفس حیوانی جو ہے اس کا بے قابو ہونا ہے، وہ فجور ہے. یعنی اپنی حدود میں وہ نفس حیوانی نہ رہے، ٹھیک ہے. اس پہ جو پابندی ہے وہ ہٹ جائے. جب وہ پابندی نہیں رہی تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ فجور ہو گیا وہ، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ پھٹ پڑا. اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے، یعنی اخلاقی حدود ہے، جو کچھ بھی ہے اس سے وہ تجاوز کر جاتا ہے. حلال حرام کی تمیز جب اس میں ختم ہو جاتی ہے، اور بغیر اس تمیز کے جو نفسانی جو بھی تقاضے ہیں ان کو جب وہ پورا کرتا ہے، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فجور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ تقوی، ٹھیک ہے. یعنی اس کا جو برعکس ہے وہ کیا ہے؟ تقوی. تقوی کا جو معنی ہے وہ ہے بچنا، ٹھیک ہے. اور کیا ہے تقوی؟ ویسے مطلب بہت سارے معنی اپنے اندر رکھا ہے تقوی نے، ٹھیک ہے. کیا ہے؟ بچ کے چلنا، احتیاط، ٹھیک ہے. اور احتیاط کس چیز میں؟ ہر چیز میں احتیاط. اپنی زبان پہ، ٹھیک ہے، زبان چلانے میں، زبان کے استعمال میں احتیاط. اپنے ہاتھ، اپنی آنکھیں، کہ بس ہر وقت بچ کے چلنا، اس احتیاط کے ساتھ کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، یہ ہے وہ احتیاط، ٹھیک ہے. اور اس کو یہ ہے تقوی، ٹھیک. اور تقوی جو ہے یہ وہ احتیاط بیسیکلی اس طرح کا اور اس قدر کا وہ احتیاط ہوتا ہے کہ پھر جیسے کہ وہ تقوی یہ کہ کوئی غلط کام نہ ہو جائے، اور اس غلط کام کی وجہ سے جو سزا ہے، جو عذاب ہے، یا جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہیں، اس سے بچنا، ٹھیک ہے. تو تقوی دونوں چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں کہ برائی سے بھی بچنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس برائی کا جو نتیجہ ہے اس سے بھی بچنا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے تقوی، ٹھیک. تو بات ابھی تک کیا ہو رہی تھی؟ تضاد چیزوں کی نا. تو فجور آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کا جو برعکس چیز ہے وہ ہے تقوی، ٹھیک. اب یہاں پہ ایک چیز جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ الف لام نہیں آیا ہے نا. یعنی کہ ونفسیوں نہیں ہے، و اور الف لام کے ساتھ نہیں آیا ہے نا، بلکہ ونفسیوں وما سواہا، ٹھیک. اس سے پہلے ابھی تک جو بھی قسمیں آئی تھی اس میں واو کے بعد سب میں الف لام آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ نفس جب آیا تو اس کے لیے الف لام نہیں آیا، ٹھیک ہے. اور اس کو کہتے ہیں تنکیر للتفخیم یا پھر للتعظیم. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ اس کو نکرہ کر دیا گیا ہے. یعنی جو پراپر ناؤن اور کامن ناؤن ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ اس کو کامن کر دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب الف لام نہیں ہوتا ہے تو وہ کامن ہو گیا. اور اس سے کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ اس سے مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ نفس جو ہے وہ ہے جو کہ اس کو نکرہ کیا گیا ہے اس کی تعظیم کی وجہ سے، یعنی کہ وہ اپنے آپ میں بہت بڑی چیز، ٹھیک. اب نفس کا جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے وہ کیا ہے نا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، تسویہ کی بات ہوئی تھی نا، کہ بیلنس کرنا اور جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو وہ کر دینا اور توازن پیدا کرنا، یہی بات ہوئی تھی نا. اور بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ اتنا بہترین توازن رکھا ہوا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے اس کو پورا کا پورا بیلنس کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ویسے دیکھیں تو ایک جو آتا ہے نا کہ ہمارا کانشنس، جو ہمارا ایک ضمیر ہوتا ہے، وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور بات یہی ہے کہ یہ جو کانشنس، یہ جو ضمیر، یہ جو ایک اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دی ہے جو کہ حدیث شریف سے میں پتہ چلتا ہے نا ہم کو کہ کیا ہے کہ فطرت،
فطرتاً اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ودیت کی ہیں ہم کو، ہے نا، اور وہ پھر انسان کی پرسنالٹی کے اندر ہوتا ہے، اور فطرتاً وہ چیز رکھی ہوئی ہے نا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب فجور کی بات ہو گئی، تقوی کی بات ہو گئی. ایک اور جو چیز آنی ہے وہ ہے الہمہ، ٹھیک ہے، الہام جس کو کہا جاتا ہے. تو الہام جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ایک فیلنگ جو کہ دل کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ ایک وہ احساس ڈالتے ہیں، اور وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ کوئی، جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی حقیقت بھی ہوتی ہے اس سے زیادہ اسٹرانگ وہ کیفیت ہوتی ہے، وہ احساس ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ دل کے اندر خود ودیت کر دیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس میں ایک شعور دیا ہے نا، اور وہ نیکی اور بدی دونوں کا شعور اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے، یعنی الہام کیا ہے وہ، ٹھیک ہے، ٹھیک. اور الہام جو ہے یہ لفظ آتا صرف ذوی العقول کے لیے ہے، ٹھیک، یعنی کہ جو انٹلیکٹ والے جو لوگ ہیں، یعنی کہ انسان، ٹھیک، ان کے لیے یہ لفظ آتا ہے الہام. اور یہ جو ہے الہام وحی خفی بھی کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وحی خفی یا وحی قوی، ٹھیک ہے. اور نبی جو گزرے ہیں علیہم السلام، تو ان کا الہام جو تھا وہ بھی وحی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اور وحی جو ہے وہی بیسیکلی وہ چیز ہے جو کہ ذوی العقول کے لیے نہیں بلکہ وہ سب کے لیے ہو سکتی ہے، یعنی کسی جانور کے لیے بھی یہ استعمال ہو سکتی ہے. جیسے کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ جب شہد کی مکھی کی یعنی نحل کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی لفظ وحی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. وَأَوْحَى إِلَى النَّحْلِ، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی نحل کی طرف، یعنی کہ جو شہد کی مکھی تھی، کہ اس جو بھی ہے اس کے بعد اس کی تفصیل ہے کہ شہد کیسے بنتا ہے اور بنانا ہے اور وہ ہے، ٹھیک ہے. تو وحی جو ہے وہ دونوں کے لیے، ذوی العقول کے لیے اور جو غیر ذوی العقول ہیں ان کے لیے بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. اور الہام جو ہے وہ صرف ذوی العقول کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ پیپل آف انٹلیکٹ، یعنی عقل والوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اندر ڈالی ہیں، یعنی نیکی اور بدی دونوں، یعنی فجور اور تقوی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو ایک، جس کو کہتے ہیں نا کہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ دی ہوئی ہے، ٹھیک. اب بات یہی جو پہلے کئی بار ہو چکی ہے کہ ہم لوگوں کا جو وجود ہے وہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ٹھیک ہے، مرکب ہے، ٹھیک. اور وہ کیا ہے؟ ایک حیوانی وجود جو جسمانی ہے، ہمارا جو فزیکل اینٹیٹی ہے، اور ایک ہمارا روحانی وجود ہے، یعنی کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روح آئی ہے، ٹھیک. اب جو فزیکل اینٹیٹی ہے ہماری وہ زمین سے بنی ہے، اور اس کے تقاضے بھی یہیں سے پورے ہوتے ہیں. اور جب ہم ان تقاضوں کی تکمیل میں لگتے ہیں، یعنی جب ہم وہ تقاضے پورے کرنے لگتے ہیں، تو وہ چیزیں ہمیں نیچے کی طرف یعنی پستی کی طرف کھینچتی ہیں، ہے نا. اور اس کے برعکس وہ تقاضے جو کہ روح کے جو تقاضے ہیں، جب ہم وہ پورے کرتے ہیں تو کیونکہ یہ روح جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ بلندی کی طرف سے آئی ہے، تو جب روح کے تقاضے ہم جب پورے کرتے ہیں تو وہ ہمیں بلندی کی طرف لے کے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کے قریب کرتی ہیں، ٹھیک. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اندر یہ دونوں چیزیں بتائی ہیں، اور اس میں پھر کیا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ اس کی سمجھ اور اس کی سوجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے دے دی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب بات یہ ہے کہ جب نفس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، ہے نا، تو پھر کون ہے جو اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے نا، ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب بتا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یہ بتا دیا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور اچھا کریں گے تو اس سے خیر ہوگی ہمارے لیے، اور برا کریں گے تو اس سے
برائی ہوگی اور وہ جو اس کا اثر ہوگا وہ بھی ہمارے لیے ہے نا. تو بات یہ ہے کہ پھر اس کو ڈیسائیڈ کرتا کون ہے؟ تو اس کو ڈیسائیڈ کرنے والی جو چیز ہے وہ جو قرآن شریف اور حدیث شریف سے جو پتہ چلتی ہے کہ وہ ہے قلب. ٹھیک ہے. اور قلب جب یہ کہ جو روحانی تقاضے ہیں، جو خیر والے، جو تقوی والی جو چیز ہے نا، تو قلب میں اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی رکھی ہے. ٹھیک ہے. جب اگر اس کے اوپر گناہوں کے پردے نہیں پڑتے ہیں ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایک صاف آئینے کی طرح ہوتا ہے اور اندر کی وہ روشنی باہر تک پھوٹتی ہے. اور اگر وہ گناہوں کے اندھیرے میں جا چکا ہے، گناہوں کے پردے اس کے اوپر پڑ گئے ہیں، یا گناہوں کی گرد و غبار آ گئی ہے، تو پھر وہ جو روشنی ہے وہ کہیں اندر دب کے رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. الہام کہا جاتا ہے خفیہ طور پر کوئی چیز، کوئی شے کسی کے اندر اتار دینا. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خاموشی سے اندر ڈال دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا، یعنی وہ اندر، ہم سب لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ڈالی ہوئی ہے. فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کی نیکی اور اس کی بدی ہے نا. ہاں کی ضمیر یہاں پہ نفس پہ گئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارے اندر شر اور خیر دونوں کے داعی موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ داعی جو ہیں، داعیان شر اور خیر، یعنی کہ شر اور خیر کی طرف بلانے والے لوگ، یہ اندر سے بھی موجود ہیں اور باہر سے بھی، یعنی ظاہری طور پہ بھی موجود ہیں. ظاہری یعنی کہ جو آس پاس کے ہمارے لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں ہم لوگوں کو خود بھی سمجھ میں آتا ہے، جو کچھ ہوتے ہیں جو خیر کی طرف بلاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو شر کی طرف بلاتے ہیں. اور اسی طرح سمجھنے کے لیے ایک جو ہماری صحبت جو ہوتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ نیک صحبت میں رہنا چاہیے، اور اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ، کیونکہ جو نیک صحبت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، داعیان خیر، اور جو بری صحبت ہوتی ہے وہ داعیان شر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو شیاطین ہیں وہ داعیان شر ہیں، اور جو فرشتے ہیں وہ داعیان خیر ہوتے ہیں، ہے نا. اور یہ کیسے؟ اس لیے کہ جب ہے نا کہ جب ذکر میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب بندہ ذکر میں ہوتا ہے، یہ سب حدیث شریف کے مفہوم سے بتا رہے ہیں کہ نماز مسجد میں جا کے وہ بیٹھا ہے، یا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اور وہ ذکر میں اور دعا میں مشغول ہے، تو کیا ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے یہ کہ حدیث شریف کے مفہوم سے ہی کہ جب لوگ اس طرح سے ہے نا کہ فرشتے پھر آ کے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، تو فرشتے جو ہو گئے وہ داعیان خیر ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ داعیان خیر اور شر ہمارے اندر بھی موجود ہیں. داعیان جو شر ہے، داعی شر، اس کو ہم لوگوں کو دبانا ہے، اس پہ قابو پانا ہے، اس پہ ہم سب لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں لانا ہے. ٹھیک ہے. جو ہماری ایگو ہے، جو ہماری انا ہے، اور جو اور بھی جتنی نیگیٹو چیزیں ہیں، ہے نا، مطلب چاہے وہ جلن، حسد، بغض، کینہ، غصہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں، ان پہ کنٹرول کرنا ہے، ان سب چیزوں کو دبانا ہے، اور اس میں محنت کرنی پڑے گی، ہے نا. یہ جو ہے، یہ محنت ہم سب لوگوں کو کرنی ہے. اور اس میں پھر وہی ہوتا ہے کہ جو محنت کر کے اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ اگلی آیت آ گئی، کیا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کہ وہ کامیاب ہوا جس نے روح کو پاک کیا. ٹھیک. وقد خواب من دساہا، اور وہ ناکام ہوا جس نے اس کو گندا کر دیا. ٹھیک ہے. یہ ایک جگہ سے ہم نے ترجمہ پڑھا ہے. اور اس کے بعد دوسرا، سب سے پہلے تو قد کی ہی بات کر لیں کہ قد جب آیا ہے، جب بھی آتا ہے، اور یہ پہلے بھی کئی بار بات ہو چکی ہے کہ قد آتا ہے کسی چیز کی تاکید کے لیے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، قد آتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز ہو چکی، یعنی یہ گزر چکی ہے، مطلب ہو گیا وہ کامیاب. ٹھیک. ٹھیک ہے. کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک کر لیا. ہاں ہے نا یہاں پہ پھر سے، تو یہ ہاں اس کو پاک کر لیا. پھر یہ دیکھیں گے کہ کس کو پاک کر لیا. اور اسی طرح سے وقد خواب من دساہا، اور ناکام ہو گیا جس نے اس کو یا اسے تباہ کیا.
ٹھیک. اب قد کی بات ہو گئی. افلاح، افلاح یہ پہلے بھی ہم لوگوں کا اس کی کافی تفصیل ہوئی ہے. فا لام ہا، فلاح، افلاح، یہ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں کسان، فارمر جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نا. تو اس کے لیے کیا یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے کہ پھاڑ کر کوئی چیز نکالنا، پھاڑ کر کوئی چیز برآمد کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ جو کسان ہے وہ کیا کہتا ہے، زمین کو پھاڑتا ہے، مطلب اس میں پھر بیج ڈالتا ہے، اور پھر وہ بیج جو ہے وہ زمین کو پھاڑ کے وہ پھر نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو ہارویسٹ کیا جاتا ہے. وہ ساری چیزیں ہو گئیں. ایک تو یہ ہو گیا. پھر دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو کسان ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ بہت محنت کرتا ہے. ٹھیک. یعنی پورے سال یہ اس اپنی کھیتی میں لگا رہتا ہے. اگر تھوڑی سی بھی غفلت ہو جائے اس کی طرف سے تو کیا ہوگا، یہ جو نتیجہ یہ حاصل کرنا چاہتا ہے فصل کے طور پہ وہ یہ حاصل نہیں کر پائے گا، ہے نا. تو فلاح، افلاح کیا ہوا کہ آپ کو کامیابی ملے، لیکن اس کامیابی کے پیچھے ایک بہت لمبا عرصہ محنت کا گزرا ہو، یہ ہے افلاح. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم صرف ترجمہ کرتے ہیں تو کیا ہو گیا، کامیابی ہے نا. لیکن فلاح اصل میں وہ کامیابی ہے جس کے پیچھے بہت محنت اور بہت کنسسٹنسی، یعنی بہت لمبے طویل عرصے کی کنسسٹنسی کے ساتھ جو محنت ہوئی ہو، وہ ہوتی ہے افلاح، ہے نا. اور ہاں کی ضمیر کیا ہو گئی، یہی نفس کی طرف. ٹھیک ہے. قد افلح من زکاہا. اب زکا کیا ہے، زکاہا، زکا دو باب سے آیا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ہے زکا، اسی سے ہی تزکیہ آیا ہے، اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا نا تزکا، ہے نا. اس سے پہلے جو ہم نے 2 صورتیں پہلے جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس میں کیا تھا، تزکا. اب وہ ہوتا کیا ہے، زکا یا تزکا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آلودگی، کوئی گندگی ہو اس کو پاک کر لینا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے، کسی کو پروان چڑھانا، یعنی کسی کو نشو و نما دینا. یہ ہوتا ہے تزکیہ یا جو باب ہے جو زکا یا تزکا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک جو ہے فعل لازم ہے اور دوسرا متعدی. لازم وہ ہوتا ہے جو کہ مطلب اس فعل کا جو اثر ہوتا ہے وہ اپنے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک. اور جو متعدی ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ فعل کا جو اثر ہوتا ہے وہ دوسرے پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ کہ میں نے کھایا، ٹھیک، تو میں نے خود کھایا نا. ہاں ٹھیک ہے. مطلب جو فعل ہے کھانے کا اس کا اثر میرے اوپر ہوا. ٹھیک. اور میں نے مدد کی، تو وہ جو مدد کا جو فعل ہے وہ ہمارے اوپر نہیں، اگر ہم نے مدد کی ہے تو کسی اور کی نا، تو کیا ہوا کہ یہ ہے متعدی فعل، یعنی کہ اس کا جو اثر ہے وہ کسی دوسرے پہ ہوا ہے. ٹھیک. اب زکا یا تزکا یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، اس کی بہترین مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جیسے کسان کی بات ہوئی ہے یا کسی باغبان کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ پودے ہوں، اور یہ ہم لوگ پہلے بھی کافی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، ابھی بس اسی بات کو کر کے پھر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر پرسوں یہ سورہ مکمل کر کے اور اس کے بعد کی سورہ پھر شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک. تو یہ کہ تزکیہ کیا ہوا کہ باغبان نے کوئی اپنے پیڑ لگائے جو اس نے خود لگائے، جس سے کہ اس کو جو بھی ہے اپنے پھل ملیں گے یا خوبصورتی کے لیے جو بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ اس نے اس میں پانی اور جو بھی ہے کھاد ڈالی، یہ کیا وہ کیا، اور جب یہ سب کچھ کر کے جب وہ پودے نکلنا شروع ہوئے تو اس میں کیا ہوئے، اس میں کچھ خضرو جھاڑ جھنکار بھی نکلنا شروع ہو گیا. اب ان جھاڑ جھنکار سے 2 نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ وہ وہاں پہ اس کا دھوپ اس کی لے رہے ہیں، وہ جگہ بھی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ نیوٹرینٹس ہیں، جو کہ اگر یہ جھاڑ جھنکار نہ ہوں تو جو نیوٹرینٹس، جو بھی غذا ہے جو
جو پھل والے جو پیڑ ہیں ان کو پہنچتی تو وہ یہ جھاڑ بھی اس کی غذا بھی چھین رہے ہیں، ہے نا، زمین، دھوپ، غذا، یہ سب جا رہی ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو دیکھ بھال ہے اس میں بھی مشکل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کرتا ہے یہ جو باغبان یا جو مالی ہے یا جو کسان ہے، یہ کیا کرے گا کہ وہ جو خودرو جو جھاڑیاں ہیں ان کو وہ نکال کے پھینک دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نکال کے، اور یہ ایسے نہیں کر سکتا کہ اٹھا کے سب نکال کے پھر وہ کر دے، یعنی کہ سب کی صفائی کر دے، وہ نہیں کر سکتا۔ اس کو دیکھ کے، ہے نا، دیکھ پرکھ کے اور دھیان سے وہ چیزیں اکھاڑ کے نکال کے پھینکنی ہوں گی جو کہ اس کا مقصد نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اس کا فعل ہے نا، یہ جو ایکشن ہے، اس کو کہا جاتا ہے تزکیہ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ تزکیہ بہت احتیاط کے ساتھ اس جو نیگیٹیوٹیز ہیں، جو نیگیٹو فیلنگز ہیں، جو نیگیٹو چیزیں ہیں، وہ نکالنا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تزکیہ۔ اور یہ مثال اور یہ وہ کر کے واقعی خود احساس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہم لوگوں کو اس کا مصداق بنا دے، جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قد افلح من زکاہا، کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ، اس کو پیوریفائی، اس کو کلینز کر پائیں، ہے نا۔ اب آج کل بڑے کلینزرز آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، تو سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ اس ظاہری جسم پہ ہو گیا ہے، جبکہ اصل جو چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے کہ اپنی روح کو، اپنے دل کو، اپنے قلب کو، اپنے شعور کو، جو ہماری جو فیلنگز ہیں، جو احساسات ہیں، ان سب کا تزکیہ کرنا ہے نا۔ کلینس کرنے والی جو چیز ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب کہیں سے یہ نہیں ہے کہ باڈی جو ہے وہ گندی رہے اور یہ چیزیں ہوئیں، بات وہ نہیں ہے، دونوں کا مرکب ہے نا ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تاکید کی ہے، وہ ہے نا طہور شطر الایمان، کی صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، تو وہ بھی چیزیں ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے، پرابلم اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم یہ بیلنس جو ہے یہ بگاڑ دیتے ہیں، یعنی سارا جو فوکس ہے، ساری جو امپورٹنس ہے وہ اس جسم کو دے دی گئی ہے اور روح کو کہیں دبا دیا گیا ہے نا۔ تو وہی ہے بات کہ وہ بیلنس جو ہے وہ ہم کو مینٹین کرنا ہے، اور وہ بیلنس مینٹین کرنا ہی بہت مشکل چیز ہے نا۔ اور اس کے ساتھ پھر ایک دوسری آیت جو آئی ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ ناکام ہو گیا جس نے اسے تباہ کیا، ٹھیک۔ اور اس کی بھی بہت تفصیل آئی ہے، یہ جو دساہا اور خوابہ کی، جس کے لیے اب وقت تو نہیں ہے کیونکہ ہم چلیے خیر انشاءاللہ۔ تو بات وہی ہے کہ اندر جو متضاد جو چیزیں ہیں نا، جو داعیات ہیں، داعیان شر اور خیر، یہ ان کی ایک کشمکش اندر مستقل چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کشمکش میں تم پڑو گے، اور اسی کشمکش کو جھیلتے جھیلتے ہی ہم پھر اوپر چڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یاد ہے نا اس سے پہلے عقبہ کی بات ہوئی تھی، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وہ جو اوپر چڑھنے والا جو ایک وہ راستہ تھا نا، مشکل راستہ، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کشمکش جو ہمارے اندر چل رہی ہے نا، اسی کو ہی ہم جھیلیں گے۔ یہ جو اندر جو مجاہدہ ہمارے نفس کے ساتھ ہے، یہ ہم کریں گے تو تبھی تو پھر ہم وہ بلندی چڑھ پائیں گے، ہے نا۔ اگر صرف داعیان خیر ہوتا ہمارے اندر تو ہم فرشتوں کی صف میں ہوتے، ہے نا۔ اور یہ ہے کہ جب شر کا کوئی تقاضا ہی نہیں ہے، اور فرشتوں کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات نہیں کہا، کیونکہ ان کے اندر تو شر کا کوئی تقاضا ہے ہی نہیں، وہ تو خود ہی پاک دامن ہے۔ اور یہ کہ جب شر کی طرف ان کا کوئی تقاضا ہی نہیں ہے، تو پھر اگر وہ پاک دامن ہیں اور اتنے نیکوکار ہیں تو اس میں ان کا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ کمال تو اس کا ہے نا، یعنی اس انسان کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا، کہ اس کے اندر وہ شر کا تقاضا بھی ہے، وہ خیر کا تقاضا بھی ہے۔ اور جو داعیان شر جو ہیں وہ اس قدر آج کل تو مستحکم ہو گئے ہیں، یعنی اتنے ایکٹیو ہیں، پوری دنیا جو ہے وہ مل کے ہمیں کہاں، دنیا کی طرف ہی بلا رہی ہے نا،
ہے نا. اور اب تو شیاطین کیا کتنے جو ارد گرد ہمارے انسان، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم لوگوں کو کہ کبھی کبھی ہم لوگ بھی تو دایان شر بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کرے. تو شر کی طرف وہ جو تقاضے ہیں ان کو کنٹرول کر کے انسان پھر جب نیکی کی طرف جاتا ہے تو اصل جو کمال ہے وہ ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپریشیٹ کر کے اور اس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، اور پھر اس کو وہ بلندی اور وہ مقام عطا فرماتے ہیں، ہے نا. تو بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے، تو یہ کہ اس کو پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.